نماز پڑھنے کا طریقہ تصویری شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں گے، اور جتنی چیزیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سامنے ریفرنس اس کا نظر آ رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک اٹھایا۔ تو دونوں طریقے درست ہیں، کندھوں تک یا کانوں کی لو تک۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے مختلف طریقے ہیں، جس صحابی نے جس موقع پر آپ کو جس انداز سے دیکھا اس نے بیان کر دیا۔ ایک طریقہ ہاتھ باندھنے کا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرا طریقہ بھی یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح مختلف انداز مختلف مواقع پر آپ کے ہاتھ باندھنے کے تھے، تو جو بھی سنت سے ملے وہ درست ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ آپ ناف سے لے کر سینے تک اس درمیانی حصے میں کسی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ بہتر ہے، جیسے ابن خزیمہ کی حدیث میں موجود ہے اور ابن حبان میں، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، آپ اپنے سینے پر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کے باندھ لیتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب ہم قیام کے بعد رکوع میں جائیں گے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، رکوع میں جا کر ہاتھ رکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور کمر اپنی بالکل سیدھی رکھیں اور سر بھی سیدھا ہو، کوئی لچک ٹیرگی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح دوبارہ رکوع سے اٹھیں گے، اور رکوع سے اٹھ کر پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے، یعنی رفع الیدین کریں گے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں، تو سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ اپنے لگائیں، پھر گھٹنے لگائیں۔ اور سجدہ کرنے کا یہ طریقہ آپ دیکھیں جو بہترین ہے اور جو سنت ہے، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی ٹانگوں سے اپنی رانوں سے جدا رکھیں گے، ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بازو جدا رکھنے چاہیے، اور کمر کو پیچھے سے اٹھا کے رکھیں، جیسے عورتیں اپنی کمر کو زمین کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے اور کسی حدیث میں نہیں۔ کسی بھی حدیث میں مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس میں آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو عورت ہو یا مرد ہو، یہی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو سجدے میں اپنے بازوؤں کو اپنی ٹانگوں سے رانوں سے جدا رکھیں اور بازو کھول کر رکھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو سجدے کے دوران ہم دیکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہوتی تھی، یعنی بازو کھلے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کشادہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں، یعنی عام طور پہ جس کو لوگ التحیات بولتے ہیں، تو تشہد میں بیٹھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے، اور جو شہادت والی انگلی ہے اس کو اٹھانا شہادت کے وقت میں یا ویسے کبھی کبھی ہلانا یہ درست ہے، اور ہاتھ اس انداز سے رکھیں، اور پاؤں جو ہے وہ آپ کا دائیں طرف والا وہ کھڑا ہو، اور بایاں پاؤں اس کے اوپر آپ بچھا کر اپنی سورین رکھیں، یعنی اس پر بیٹھ جائیں۔ اور اسی طرح آخری رکعت میں جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکالنا، یہ بھی سنت ہے، اس کو تورک بولتے ہیں۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے نماز کا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے، تو سلام پھیرنے میں بہت آسانی ہے۔ آرام سے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور فیس کو گھمائیں، پھر آرام سے بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس میں کوئی دقت والی بات یا سر کو نیچے لے کر جانا، گھمانا، نیچے سے اوپر کی طرف لانا، کوئی دقت والی بات نہیں، بلکہ آرام سے دائیں اور بائیں پھیر دیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سنت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔